صحیح بخاری جو ہے، صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری ہے، اس میں جو حدیث یہ ہے کہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ مجھے 60 ہجری کا زمانہ نہیں چاہیے، مطلب اس سے مجھے بری کر، مطلب اس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، تو اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ سن 60 جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھ کو اٹھا لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اشارہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے فتنے شروع ہوں گے، اس لیے انہوں نے دعا کی۔ باقی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس سے مراد کہا جاتا ہے کہ یزید ابن معاویہ جو ہے وہ اس مطلب ان سے بچنے کے لیے کہ جو فتنے کا دور ہوگا یزید ابن معاویہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ میری مراد یزید ابن معاویہ تو کوفی جی جی اس فتنے میں اس کے بعد جو فتنے شروع ہوئے جو اس کا ذمہ دار ہے جی وہ بندہ ہوگا نا۔ جی شیخ صاحب جیسے مناظر عمر صدیق صاحب بہت بڑے مناظر ہیں، آپ کسی کا نام مقام کیجیے، آپ اپنا اعتراض انہوں نے اپنی ہسٹری میں بھی دلیل دی ہے، انہوں نے بھی اپنی ہسٹری میں دلیل دی ہے، ان کو لے کر آؤ نا یہاں پہ۔ آپ جو ہے کسی کا نام مت مینشن کیجیے، آپ کوئی اعتراض ہے وہ پیش کیجیے یا انہیں کو بلا لائیے۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ہم کس کی سنیں، آپ کی سنیں کہ ان کی سنیں؟ آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے سب کی سنیں۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محقق ہیں، اگر آپ مقلد ہیں تو کسی کی تقلید کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو آپ دلائل پر بات کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر کسی کا نام مینشن کرنا، ادھر مینشن کرنا، علماء کو آپس میں لڑانا، تو میں کرانا، یہ کون سا طریقہ بھائی؟ آپ بغیر کسی کا نام لیے بھی تو اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، آپ اپنی بات رکھیے، کوئی اعتراض جو رکھیے۔ یہ کیا بات ہے، مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ شیخ صاحب ایکچولی جو ہے ہم لوگ کو اتنا علم نہیں ہے نا، ہم لوگ بھی ایک انسان ہیں اور ہم کس کی سنیں؟ سوال پوچھ لو، ابھی چھوڑ دو، سوال پوچھ لو، آپ اپنا اعتراض رکھیے۔ جی ہمارا یہ اعتراض ہے، یہی والا اعتراض ہے کہ جو اس سے مراد کہتے ہیں کہ جو ہے یزید ابن معاویہ کے دور سے بچنے کے لیے کس نے بتایا بھائی؟ یہ آپ کو انہوں نے دلیل دی، فتح الباری کی دلیل دی، فتح الباری کی دلیل دی انہوں نے۔ ہماری دلیل ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ ہم کو نہ ملے۔ ابو ہریرہ اب وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کون ہوتے کہنے والے؟ جی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کا زمانہ ہم کو نہ ملے تو آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ اس سے جو ہے کون مراد ہے؟ جی ابو ہریرہ جو خود بتائیں گے نا بھائی، یہ تو وہی مجھے بات آپ اس کے بارے میں بتا دیے، تحقیق سے بتا دیے تھوڑا اس کے بارے میں۔ نہیں ہم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری حدیثیں بھی نہیں بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ یہ فتنوں سے متعلق ہے۔ جی تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کے بعد کوئی فتنہ ہونے والا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس فتنے کا ذمہ دار یزید ہے۔ یہ کس نے بتا دیا؟ یہ کیسے طے ہوتا بھائی؟ اس کی ذمہ داری آپ یزید پر ڈال دیں گے، یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ صحیح، جی جی ٹھیک ہے صاحب، السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں عمارت الصبیان سے یزید مراد ہے، تو جب یزید کو جب خلیفہ بنایا گیا کیا عمر تھی یزید کی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، ہاں اس کا علم نہیں ہے میں۔ آپ کہہ رہے عمارت الصبیان یعنی بچوں کی عمارت سے یزید مراد ہے، تو یزید کی عمر کتنی تھی جب یزید کو خلیفہ بنا؟ بھائی آپ ایک حدیث کی بنیاد پر ایک حدیث کی بنیاد پر آپ اتنا بڑا حکم لگا رہے ہیں، تو آپ پہلے جا کر کے معلوم تو کریں کہ کیا یزید کی عمر اس وقت اتنی تھی کہ اس کے اوپر اطلاق کیا جائے صبیان کا؟ صبیان مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں جو ہے شیخ صاحب ان کی جو ہے آج کلپ سننا تھا۔ صبیان مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی ایکچولی میں ان کی کلپ سننا تھا، ان کی کلپ، تو اس میں میں نے ان کے دلائل سنے، آج اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ ارے میں آپ سے ایک آسان سی بات پوچھ رہا ہوں، جو عمارت الصبیان، ہاں عمارت الصبیان میں سبھی کا لفظ ہے نا، سبھی بچے کو کہتے ہیں۔ 35 سال کا کوئی آدمی بچہ ہوتا ہے؟ یزید کو جب خلافت کی مسند ملی تب اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی، تو 35 سال کی عمر کے انسان کو آپ بچہ کہیں گے کہ وہ بچہ تھا؟ نہیں بچہ نہیں ہوگا، وہ تو بڑا ہو گیا۔ تو پھر کیسے اس حدیث کا اطلاق یزید پر ہوگا؟ 35 سال کے ایک آدمی کو بچے کی خلافت بولیں گے آپ؟ شیخ صاحب میں آج ہی ان کی تقریر سننا تھا، ہاں تو تقریر میں نے ان کے دلائل سنے، دلائل۔ تو جیسے آپ یہاں پر آ کر کے سوال کر رہے ہیں ویسے وہاں جا کر کے سوال کریے۔ شیخ صاحب ہمارا وہاں رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو غیر ملک ہے نا۔ ہاں تو جہاں پر آپ نے ویڈیو سنا ہے وہاں جا کر کمنٹ کریں۔ کمنٹ کیا میں نے، کیا، اس کا کوئی ریپلائی نہیں آیا، تبھی میں آپ کے پاس آیا، میں بولا کہ وہاں سوال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے مل گیا نا آپ کو جواب؟ جی 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 بارک السلام اللہ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔
چلیے شکریہ. روایت وہ ساتھ تھے اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وَيْحَكُمْ تَمَسَّكُوا بِصُدْغِ معاویہ، یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی تمہارا برا ہو تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصدق مانے ہوتا ہے کن پٹی یعنی دماغ، ان کے دماغ کو لازم پکڑو. اب دماغ کو لازم پکڑو اس کا اگر ہم واضح ترجمہ کریں، دماغ مطلب یہ دماغ کون سی جگہ ہوتا ہے؟ یہاں سے حکمت عملی، دور اندیشی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو وہ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کو لازم پکڑو، یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ ہم کو نہ ملے. ساتھ میں ایک جملہ اور بول رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنپٹی کو یعنی ان کی حکمت عملی کو لازم پکڑو، یعنی اگر وہ جو رہنمائی کرتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں اس کے ساتھ چلو. یہ بھی تو کہہ کر گئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بیٹے یزید کو ان کو کیسے اس کا مصداق بنا سکتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کا؟ اس دور میں اگر کوئی فتنہ ہوا، فتنوں سے مقابلہ کیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.